الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبکہ آپ کلی اور جزئی کو پہچان چکے ہیں تو اب بات آ رہی ہے کہ دو کلیوں کے درمیان نسبتوں کا، کہ کوئی بھی کلی ہوگا اس کلی کے درمیان دو طرح کی نسبت پائی جائے گی. مولانا غلام علی صاحب قبلہ دیکھیے، یہ تو آپ جان گئے کلی کس کو کہتے ہیں. کلی وہ ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں مانے، ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں مانع نہ ہو. اس کے مصادق تو جب ہمارے پاس دو کلی رہے گا تو ان دو کلی کے درمیان چار طرح کی نسبت پائی جائے گی. یا تو پہلا والا کلی دوسرے والے کلی پر مکمل صادق آئے گا، پورا کا پورا. جو پہلا کلی ہے وہ دوسرے کلی پر پورا صادق آئے، کچھ اس میں سے باقی نہ بچے. یا ایسا ہوگا ایک پورا دوسرے پر آئے گا، دوسرا کیا آئے گا، کچھ آئے گا. یا پہلا والا دوسرے والے پر بالکل صادق نہیں آئے گا، نہ دوسرا والا پہلے والے پر نہ پہلا والا دوسرے والے پر. اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ پہلا والا کچھ دوسرے والے پر اور دوسرے والے کا کچھ پہلے والے پر. مثال کے طور پر دیکھیے، یہاں ہمارے پاس ہے انسان. انسان ایک کلی انسان ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ فرقان بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، چراغ بھی انسان ہے. کیا ہے؟ اس کے مصادق ایک سے زیادہ ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کلی ہے. اس کے علاوہ دیکھیے یہاں ہم نے لے لیا ناطق. یہاں ہم نے کہا چراغ، فرقان، علی اصغر، یہ سارے انسان ہیں. اچھا ناطق بھی یہ ہے یا نہیں؟ بولنے والے ہیں کہ نہیں؟ گونگے ہیں، ناطق ہیں. یہاں بھی چراغ ہے، یہاں بھی فرقان ہے، علی اصغر بھی ہیں. اسی طرح سے جتنے بھی انسان ہیں پوری دنیا میں سب کیا ہے؟ انسان بھی ہیں اور ناطق بھی ہیں. تو جتنے جس پر انسان ہونا صادق آئے گا وہ سب کے سب کیا ہے؟ ناطق ہیں. تو انسان ایک الگ کلی ہے، ناطق ایک الگ کلی ہے. تو جب انسان کے تمام مصادق ناطق پر آئے، ناطق والے تمام انسان جیسے ہوں، تو اس کو بولیں گے تساوی. کیا بولیں گے؟ تساوی. اور اسی لیے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کلو کا. کس کا کرتے ہیں؟ کلو. کہیں گے کلو انسان ناطق. کیا کہیں گے؟ کلو انسان ناطق. ہر انسان کیا ہے؟ ناطق ہے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اور کلو ناطق انسان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کل ناطق. جب دونوں برابر ہیں تو کیا کہیے؟ چاہے انسان کو ادھر لا دیجیے چاہے ناطق کو ادھر لا دیجیے. کل ناطق انسان، کل انسان ناطق. تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سب کے مصادق کیا ہیں؟ برابر ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے تباین، جس کو کہتے ہیں تباین. تباین کہتے ہیں بیٹا، یہاں پہ دیکھیے ایک انسان ہے اور ایک لے لیا حجر. حجر مجھے بتائیے کلی ہے کہ جزئی ہے؟ غلام علی جزئی ہے. کیوں جزئی ہے بھائی؟ ایک عقیق کا پتھر، ایک فیروزے کا پتھر، ایک زمرد کا، ایک در نجف، یہ سب پتھر ہیں. سڑک پہ جو پڑتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ پتھر ہے.
جو سنگمرمر کا ہے وہ بھی پتھر ہے، گرینائٹ والا بھی کیا ہے؟ تو مصداق ایک ہے کہ ایک سے زیادہ ہے؟ تو کیا ہوگا، کلی یا جزئی؟ کلی. تو حجر کیا ہے؟ کلی ہے. یہاں پہ دیکھیے عقیق بھی کیا ہے؟ پتھر. فیروزہ بھی کیا ہے؟ پتھر. صحیح ہے. در نجف بھی کیا ہے؟ پتھر ہے. انسان میں چراغ، یہی مثال لے لیتے ہیں، فرقان اور علی اصغر. یہاں مجھے بتائیے کیا چراغ عقیق ہیں؟ کیا فرقان فیروزہ ہیں؟ کیا علی اصغر در نجف ہیں؟ کہا نہیں. یعنی اور کیا عقیق چراغ ہیں؟ کیا فیروزہ فرقان ہے؟ کیا در نجف علی اصغر ہے؟ نہیں. اس کے مصادیق اس پر صادق نہیں آتے، اور حجر کے مصادیق انسان کے مصادیق پر صادق نہیں آتے. تو اس کو بولتے ہیں تباین. کیا بولیں گے؟ تباین. کہیں گے لا شیء من الانسان. کیا کہیں گے؟ لا شیء من الانسان بحجر. اور اسی طرح سے لا شیء من الحجر بانسان. سمجھ میں آیا؟ دونوں کی نفی کریں گے. ایک مرتبہ انسان کی کہ حجر میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک مرتبہ حجر کی کہ وہ انسان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. لا شیء سے کرتے ہیں اس کو. لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان. سمجھ میں آیا؟ اس کو بولتے ہیں کیا؟ تباین. ٹھیک ہے. اور اس کو بولے گا تباین کلی. تباین جزئی نہیں ہے. کیا ہے؟ تباین کلی، جس کو کہا جاتا ہے کہ کبھی آپس میں نہیں ملتے. کیسے ریل کی پٹریاں ہوتی ہیں جو ہمیشہ کیسے چلتی ہیں؟ برابر چلتی ہیں. ملیں گے تو کیا رہے گی پٹری؟ وہ نہیں رہے گی. اسی طرح سے تباین ہے، آپس میں کبھی بھی ملتے نہیں. اب دیکھیے اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو یہاں ہم لے لیتے ہیں دو کلی. ہم لیتے ہیں ایک کلی ہم نے لیا حیوان. حیوان کلی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے حیوان میں کیا آئے گا؟ بقر گائے آئے گی، جاموس یعنی بھینس، فیل، اسد، ٹھیک ہے، غراب، وہ مثلا حمامہ، یمامہ، حداء. یہ سب کیا ہے؟ حیوان. ٹھیک ہے، سب حیوان میں آئیں گے. یہاں لکھا طائر، پرندہ. کیا یہ سارے پرندے ہیں؟ تو طائر میں آ جائے گا غراب، حمامہ، یمامہ، حداء. اب یہ دیکھیے جو یہاں پہ تھا وہ سب کہاں آ گیا؟ یہاں. اس کو بولتے ہیں بیٹا عموم خصوص مطلق. کیا بولتے ہیں؟ عموم خصوص مطلق. کیا معنی ہیں اس کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طائر کے جتنے مصادیق ہیں، جت پہ بھی طائر صادق آئے گا، وہ سب کے سب حیوان ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیے مولانا. سب حیوان ہیں. جتنے بھی طائر ہیں
سب کیا ہیں؟ حیوان ہیں. لیکن کیا جتنے حیوان ہیں سب طائر ہیں؟ بھائی یہ گائے طائر ہے، شیر طائر ہے، ہاتھی طائر ہے؟ نہیں ہے. تو یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ایک کلی کے مصادیق دوسرے کلی پر پورے صادق آتے ہیں، اور دوسرے کلی کے پہلے والے پر کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے سے صادق آتے ہیں. اور اس کو کیسے بولتے ہیں؟ اس کو ایسے بولیں گے کلو، کہیں گے کلو طائرن، کیا بولیں گے؟ کلو طائرن حیوان، جتنے بھی پرندے ہیں سب حیوان ہیں. بعض الحیوان، کیا بولیں گے؟ بعض الحیوان طائر. صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چونکہ کچھ حیوان کیا ہیں؟ طائر. اب دیکھیے اگر اتنا آپ سمجھ گئے تو اب ایک بچتا ہے چلیے حیوان رکھتے ہیں. حیوان اور ابیض سفید. حیوان میں ساری چیزیں آ گئی. ابیض میں کیا کیا آئے گا؟ کیا کیا چیزیں سفید ہوتی ہیں؟ بہت ساری چیزیں سفید. دیوار کیا ہوتی؟ سفید کاغذ، سفید گائے ہوتی ہے، سفید کبوتر ہے سفید. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ انڈا، یعنی مشرعی انڈا، کیا چوک. اب مجھے یہ بتائیے جتنی سفید چیزیں ہیں کیا وہ حیوان ہیں یا وہ کیا پرندے ہیں؟ حیوان کو پرندہ ہی لے لیتے ہیں آپ. کیا کہتے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں، فائر کر دیجئے یہاں، ایسا کچھ بدلنے والا نہیں ہے. پرندے لے لیں اور جتنے سفید لے لیں. کیا ہر سفید پرندہ ہے؟ نہیں. سفید میں ٹوپی بھی ہے، دیوار بھی ہے، ٹھیک ہے، کرتا بھی ہے، یہ سب سفید ہے، لیکن جان پرندہ نہیں. اچھا کیا سارے پرندے سفید ہیں؟ تو ہوا کیا ہوتا ہے؟ مور رنگ برنگا، صحیح. مینا اس کا الگ رنگ ہے. تو پتا کیا چل رہا ہے؟ جتنی سفید چیزیں ہیں نا وہ پرندہ ہیں، نا جتنے پرندے ہیں وہ کیا ہیں؟ سفید ہیں. یعنی کچھ پرندے سفید ہیں اور کچھ سفید چیزیں کیا ہیں؟ پرندہ ہیں. یہاں کیسے اس کو بولیں گے؟ عموم خصوص من وجہ. کیا بولیں گے؟ عموم خصوص من وجہ. بس ایک جہت سے ہے، تھوڑا سا اس کا اس میں سے ہے، تھوڑا سا اس کا اس میں سے ہے. اس کو کیسے بولتے ہیں؟ کہیں گے بعض. بولیں گے بعض الطائر ابیض. کچھ پرندے کیا ہیں؟ سفید ہیں. وبعض الابیض، بعض الابیض طائر. اور کچھ سفید کیا ہے؟ پرندہ ہے. سمجھ میں آیا اس طرح سے؟ اور یہ کب ہوگا؟ کس میں یہ نسبتیں پائی جائیں گی؟ کلی کے درمیان. کس کے درمیان؟ کلی کے درمیان. جزئی کے درمیان کیوں نہیں پائی جائیں گی؟ شارف صاحب کیا رائے ہے آپ کی؟ ہاں، چونکہ اس کے مصداق کیا ہے؟ ایک سے زیادہ نہیں ہے، ایک مصداق ہے. تو ایک مصداق میں افراد ہوں گے کہ ایک ہو رہے گا؟
ایک رہے گا، لیکن کلی کے کیا ہوتے ہیں؟ افراد ہوتے ہیں، اور وہ افراد کبھی کبھی دوسرے کلی پر پورے صادق آتے ہیں تو تساوی، اور وہ افراد دوسرے کلی پر ایک دم صادق نہیں آتے تو تباین۔ ایک کلی دوسرے کلی پر پورا صادق آتا ہو، دوسرا والا پہلے پہ تھوڑا آتا ہو تو اس کو کہیں گے عموم خصوص مطلق۔ اور جب دونوں کلی آپس میں ایک دوسرے پر تھوڑے تھوڑے صادق آتے ہیں، یہاں پہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ یہاں پہ ہوتا ہے تباین جزئی۔ کیا ہوگا؟ کس میں؟ عموم خصوص من وجہ ہے۔ تباین جزئی کیوں ہوگا؟ کیونکہ جہاں مل رہے ہیں، جیسے کبوتر سفید بھی ہے اور پرندہ بھی ہے، یہاں مل رہا ہے، لیکن کوے میں مل رہا ہے کہ الگ ہو رہا ہے؟ وہ پرندہ ہے لیکن سفید نہیں ہے، تو جہاں مل رہا ہے وہاں کیا ہے؟ تباین نہیں ہے، لیکن جہاں نہیں مل رہا ہے وہاں کیا ہے؟ تباین۔ تباین ہے لیکن کیا ہے؟ جزئی ہے۔ اور تباین کلی جیسے انسان اور حجر، کہ وہاں کیا ہوگا؟ تباین کلی ہوگا، یعنی مکمل ایک دوسرے سے کیا ہوں گے؟ جدا ہوں گے۔ کچھ آیا سمجھ میں کہ نہیں آیا؟ چلیے ایک دو کی تطبیق کر لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں النسب الاربع، یعنی 4 نسبتیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھا نسب اربع کتنے ہیں تو اس میں خود جواب موجود ہے، کتنے ہیں؟ 4۔ اچھا مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت بن سکتی ہے؟ بھائی یا تو دو کلی آپس میں ایک دوسرے پر پورے، یا ایک دم نہیں، تو 2 صورت یہ ہو گئی، یا پہلا والا دوسرے پہ پورا، دوسرا والا پہلے پہ تھوڑا، صحیح؟ اور ایک یہ کہ دونوں ایک دوسرے پر کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے تھوڑے صادق آتے ہیں۔ چونکہ پورے پورے صادق آئیں گے تو تساوی ہو جائے گا، ایک دم سے صادق نہیں آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تباین ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ غلام علی اور شارب، کیا تم لوگ کوئی اور تصویر بنا سکتے ہو؟ بتاؤ، کوئی اور جہت سوچ سکتے ہیں تو؟ 2 کلی کے درمیان ان 4 کے علاوہ اگر کوئی اور نسبت پائی جائے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں ہے بیٹا، یہ 4 اس کی تقسیم کیا ہے؟ حصر عقلی ہے، اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے مولانا علی اصغر صاحب بھنگور۔ وَيُرَادُ بِهَا، اور اس سے مراد النسبۃ بین الکلیین فی مجال انطباق کل واحد منهما على مصادق آخر۔ وَيُرَادُ بِهَا، نسب اربع سے مراد ہے النسبۃ بین الکلیین، ٹھیک ہے، 2 کلی کے درمیان نسبت، فی مجال انطباق، صادق آنے میں، فی مجال انطباق، صادق آنے میں، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک، علی مصادق الاخر، دوسرے کے مصداق پر، یعنی ایک کلی دوسرے کے مصداق پر صادق آنے میں، ٹھیک ہے، 2 کلیوں کے درمیان جو نسبت پائی جائے وہ نسب اربع اس سے مراد ہے۔ مثلا ایک مثال دے رہے ہیں، النسبۃ بین الطائر والحیوان، کہ نسبت کس کے درمیان؟ طائر اور حیوان کے درمیان۔ تو طائر ایک کلی ہے غلام علی، حیوان کیا ہے؟ دوسرا کلی ہے۔ ہی ان الحیوان، کیا ہے کہ ان الحیوان، بے شک حیوان، ینطبق علی کل مصادق الطائر، صادق آتا ہے، ینطبق یعنی صادق آتا ہے، علی کل مصادق الطائر، پرندے کے ہر مصداق پر، والطائر ینطبق، اور پرندہ صادق آتا ہے، علی بعض مصادق الحیوان، حیوان کے بعض مصادق پر، وہی مصادق الطائر نفسہ، اور وہ بعض کون سے ہیں؟ کہا وہی جو طائر ہے اس کے خود کے مصادق،
ٹھیک ہے، یعنی حیوان کی لسٹ میں جو طائر نظر آ رہا ہے وہ طائر صرف اور صرف کس پر صادق آتے ہیں؟ اس پر صادق آتے ہیں۔ اب دیکھیے والنسب بین الکلیین اربع ہیا، دو کلی کے درمیان 4 نسبتیں پائی جاتی ہیں، وہ یہ ہیں۔ پہلا کیا دیکھیے؟ تساوی۔ تساوی سمجھ میں آیا نا بیٹا بھنگور؟ تساوی، ہاں کہہ رہے ہیں وَتَقَعُ هَذِهِ النِّسْبَةُ بَيْنَ الْكُلِّيَّيْن، یہ نسبت واقع ہوگی دو کلی کے درمیان، اللذین جو ینطبق کل واحد منہما صادق آتے ہیں ان میں سے ہر ایک علی جمیع مصادق الاخر دوسرے کے تمام مصداق پر۔ واضح؟ یعنی ایک کلی دوسرے کلی کے پورے مصداق پر صادق آئے، جیسے الانسان والناطق، انسان اور ناطق، فإن مفہوم الانسان، تو بے شک انسان کا مفہوم ینطبق علی کل مصادق الناطق، صادق آتا ہے ناطق کے تمام مصادق پر، یعنی جتنے بھی ناطق کے مصادق ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَفْهُومُ النَّاطِقِ، اسی طرح سے ناطق کا مفہوم يَنطَبِقُ عَلَى كُلِّ مَصَادِقِ الْإِنسان، صادق آتا ہے انسان کے تمام مصداق پر۔ فَيُقَالُ، تو کیسے کہیں گے مولانا؟ كُلُّ إِنسَانٍ نَاطِقٌ، کیا ترجمہ ہوگا غلام علی؟ ہر انسان ناطق ہے۔ اگلا پڑھیے کیا ہے؟ ہاں، پہلے کہا ہر انسان کیا ہے؟ ناطق ہے، پھر کہا ہر ناطق انسان ہے۔ اب دیکھیں تباین بھی بتا دیں مولانا، تباین بھی دیکھ لیجئے، کہہ رہے ہیں التباین وَتَقَعُ هَذِهِ النِّسْبَةُ بَيْنَ الْكُلِّيَّيْن، یہ نسبت بھی کس کے درمیان ہوتی ہے؟ دو کلی کے درمیان، اللذین جو لا ينطبق كل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک صادق نہیں آتا، علی شیء من مصادق الاخر، دوسرے والے کے ایک بھی مصداق پر، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں وَتَقَعُ هَذِهِ النِّسْبَةُ، یہ نسبت واقع ہوتی ہے بین الکلیین، دو کلی کے درمیان، اللذین لا ينطبق، جو صادق نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ کل واحد منہما، ان میں سے پورے کے پورے، علی شیء من مصادق الاخر، ٹھیک ہے؟ کسی بھی دوسرے کے مصداق پر۔ کیسے مولانا؟ کہہ رہے ہیں مثل الحیوان والجماد، جماد کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جماد اسے کہتے ہیں کہ جس میں نقل و حرکت نہیں پائی جاتی، نمو نہیں ہوتی، اس کو کہیں گے کیا ہے؟ جماد۔ پتھر کس میں سے آتا ہے؟ جمادات میں سے آتا ہے۔ فَإِنَّ مَفْهُومَ الْحَيْوَانِ لَا يَنْطَبِقُ، تو بے شک ان حیوان کا مفہوم صادق نہیں آتا، علی شیء من مصادق الجماد، جماد کے کسی بھی مصداق پر۔ وَكَذَلِكَ مَفْهُومُ الْجَمَاد، اور اسی طرح سے جماد کا مفہوم لا ينطبق علی شیء من مصادق الحیوان، حیوان کے کسی بھی مصداق پر صادق نہیں آتا۔ فَيُقَالُ، تو کیا کہا جائے گا؟ لا شیء من الحیوان بجماد، یعنی حیوان کی کوئی بھی چیز جماد نہیں ہے، ولا شیء من الجماد بحیوان، اس کو بولا جاتا ہے بیٹا سالبہ کلیہ، کیا بولیں گے؟ سالبہ کلیہ۔ اور یہ جو کل واحد ان سے کہا تھا کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، اس کو بولیں گے موجبہ کلیہ، کیا بولیں گے؟ موجبہ کلیہ۔ موجبہ کیوں کہیں گے؟ کیوں اس میں ادات سلب ہے کہیں پہ؟
ہے مولانا شارف صاحب بتاتے سالو کلو انسان ناطق و کلو ناطق انسان میں لا لیسا کچھ ہے تو اس کو بولیں گے موجبہ کلیہ، کل ہے تو کلیہ. اب یہاں پہ دیکھیں لا شیء جب لگتا ہے نا تو لا شیء سے سالبہ ہو جاتا ہے اور کلیہ رہتا ہے. کچھ بھی یعنی تھوڑا بھی صادق نہیں آتا. حیوان کا ایک بھی جماعت نہیں ہے، جماعت کی کوئی شے کیا ہے؟ حیوان نہیں ہے. ہم نے بورڈ پہ کیا مثال لی تھی؟ انسان اور حجر کی. حجر کی کوئی شے انسان سے نہیں ہے، وہ انسان کی کوئی شے حجر سے نہیں ہے. بات ہے ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہاں 24-25 طلاب ہیں تو ان میں سے 4-5 حجر والے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہے. کچھ ایسا نہیں. لا شیء من الحیوان بجماد ولا شیء من الجماد بحیوان. اب بچے اس کے 2 انشاءاللہ نسبتیں جو ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.